سلامت و آباد رہیے. برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائل و غاصب حقوقہم مجمعین صلوات. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج آغاز پھر اسی بات سے کرتا ہوں. یقیناً کامل ترین عبادتوں میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، لیکن بتحقیق تمام عبادتوں میں صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہوتا ہے. ایک صلوات ایسے پڑھیں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ شریک محسوس ہو. بلندتر صلوات. سلامت رہیے. یک زبان نعرہ تکبیر. آپ شاید اپنا سمجھتے ہیں اسی لیے ایسے نام لیتے ہیں. وہ آپ کا میرا نہیں، علی کا اللہ ہے. جب آپ علی علی کرتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے. لازمی بات ہے جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا. علی کو خوش کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک جب بھی دعا کریں اگر چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے تو یقین رکھو حسین اس ذات کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے. آپ آباد ہیں. حسین وہ ذات ہے، اس سے مانگنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا اللہ سے مانگا کرو. اللہ، ہاں اللہ سے مانگا کرو، مگر حسین وہ ذات ہے اس سے مانگنے کے لیے مانگنا نہیں پڑتا. حسین سے مانگنے کے لیے مانگنا نہیں پڑتا. مجھے نہیں پتا کہ کب ذاکری میں ذکر کا آغاز ہوا، کب خطابت میں اس نے جگہ لی، کب کتابت میں یہ شائع ہوا، ورنہ میں آغاز میں ہی اس عاجزی کا اظہار میں ہمیشہ کرتا ہوں، پھر کروں گا. اتنا لائق ابھی بھی نہیں ہوا کہ خود کو ان کا شاگرد کہہ سکوں، لیکن ہاں قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب استاد ضرور تھے. میں بھلے اتنا لائق نہیں ہوں لیکن پکے استاد کا شاگرد ہوں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ تک یہ پہنچ جائے تو آغاز میں ہی کمال ہو جائے. حسین سے مانگنے کے لیے مانگنا نہیں پڑتا. دلیل کیا؟ مجھے نہیں پتا کب یہ شامل حال ہوئی، ورنہ حقیقت میں حسین کی قسم حر نے حسین سے معافی مانگی نہیں تھی.
آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے. یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی کسی عربی مقتل میں دکھا دے حسین بادشاہ سے ہور نے جتنا بھی منظر آپ کے سامنے ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ ذاکری میں باتوں کو تھوڑا مزید بڑھانے کے لیے آپ کی منظر نگاری کے لیے بنا لیا. ہاں کیونکہ حسین بیان ہو نہیں سکتا اس لیے لوگوں نے اس جھوٹ سے فائدہ ضرور اٹھایا ہے. کچھ بھی کہہ دو حسین تک تو جا نہیں سکتے تو پھر کہتے رہے، لیکن اتنا خیال رکھو یہ کہنے میں کہیں گستاخی والے ابواب نہ شروع کر بیٹھنا. ہور نے حسین سے آئی ایم سوری کہا ہی نہیں، مجھے معاف کر دیں کہا ہی نہیں، مجھے ندامت ہے کہا ہی نہیں. بس حسین نے قلب ہور دیکھا اور کہا تو تو حسینی ہے. میں اس سے آگے ایک جملہ بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ جس انداز میں تعارف کروایا میرے بھائی نے میرا، یہ ان کی محبت تھی، محبت کی زبان تھی اور یہ اپنے محب کے بارے میں بول رہے تھے، ورنہ میں بالکل ویسا نہیں جیسا انہوں نے کہا. آئینے میں ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. ابھی کوشش میں ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کی ان امیدوں پر پورا اتر سکے. بہت دنوں سے یہ مجھ سے رابطے میں اور جب بھی بات کرتے تھے یہی کہتے تھے کیا عنوان پڑھیں گے، کیا عنوان پڑھیں گے. کسی نہ کسی بہانے یہ پوچھتے ضرور تھے اور میں یہی کہہ رہا تھا کاسا سوال بلند ہے جیسے میرے مالک نے چاہا. تو اب میں اس تجسس کو مزید آگے نہیں بڑھاؤں گا. ایک عنوان جو شاید خطابت کی دنیا میں با عنوان نیا ہو، ورنہ ان کے لیے نیا ہوتا کچھ نہیں. میں پچھلے سال کہہ چکا نا، با عنوان خطابت عنوان نیا ہے. بس 10 دن ہم گفتگو کریں گے 2 جہت پر، دونوں سن لینا. 10 دن گفتگو رہے گی. آپ نے سنا ہوگا مولا عباس کو، سنا ہوگا مولا حسین کو، مگر 10 دن میں پڑھوں گا حسین کا عباس، عباس کا حسین. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، آپ آباد رہیے. میں آپ یقین مانیے میں صبح و شام میرے ساتھ چلنے والے یہ میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، پھر بھی میرے محسن ہیں. ان سے بھی میں نے چھپا کے رکھا. یہ بس میرے مالک اور میرے کو بیچ کا معاملہ تھا. میں کافی اور آخری وقت تک بادشاہ سے میں یہی پوچھتا. 2 عنوان ایسے تھے میں ان کے بیچ بڑا کنفیوز تھا. مالک مجھے بس کوئی اشارہ دے میں یہاں کیا پڑھوں. ایک ابنانا ابناکم وہ قلعہ ستار شاہ کے نام آیا ہے. پتہ نہیں کیوں میرا دل تھا. بہت عرصہ ہوا مجلسیں تو پڑھیں مولا عباس پہ، اشرا پڑھے بڑا عرصہ ہوا. تو میرے دل نے کہا مولا عباس پہ اشرا ہونا چاہیے. تو یکدم جو اشارہ ہوا ہے پہلا سمجھو یا آخری وہ یہی تھا، اگر عباس اور حسین پڑھنا ہے تو کسر بطول کے سوا اور کہاں. آپ سلامت رہیے. تو میں پھر دوہرا کے کہوں گا ہاں پڑھا گیا ہے میرا مالک عباس. سنانے والوں نے کوشش کی سنانے کی حسین، لیکن اگر اس اشرے میں کچھ باتیں، کچھ جہتیں، کچھ روایتیں، کچھ جملے، کچھ عقائد کسی بھی صورت میں کچھ نیا ہو، حیران ضرور ہونا. ہاں کیونکہ مظہر العجائب کے ماننے والے. حیران ضرور ہونا، پریشان نہ ہونا. حیرانگی سے پریشانی تک جانے کے بیچ میں ملوں پھر کہنا پھر پڑھوں گا، نہ ملوں نہ پڑھ سکوں جہاں سے آیا وہیں لوٹا دینا. پریشان نہ ہونا کیونکہ حسین نہیں، عباس کا حسین. عباس نہیں، حسین کا عباس. میں نے تلاش کیا
میں ہاتھ باندھ کے آپ سب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میرا محسن ہوگا وہ شخص، میں مرنے کے وقت تک نہیں، روز محشر تک کے لیے کہہ رہا ہوں، میں محسن بن کے ہی اس کو مان کے سلوٹ کرتا ہوا روز محشر داخل ہوں گا۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے مجھے دکھانا ضرور، چیلنج نہیں کر رہا، پھر کہہ رہا ہوں میں نے کون سا ساری پڑھ لی، دکھانا ضرور۔ مجھے یہ حدیث تو ملی ہے کہ جب رسول اللہ کہہ رہے تھے یا علی آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا میرے، یا علی مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے یا اللہ کے، یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے یا میرے۔ میں نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملی مجھے حدیث کوئی۔ کیا مولا حسین کہہ رہے تھے عباس تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، اگر بات پہنچی ہے تو بولنا۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے جو حسین سے خیرات چاہتے، اٹھا کے حیدری۔ آپ آباد رہیے، اللہ کے لیے رسول کہہ رہے ہیں۔ یا علی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کیا کہ اللہ کون ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ ساری خطابت سننے کو مانتے ہیں یا دیکھنے کو بھی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے مجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے آپ کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی زمانے کو تکلیف کیا ہے، ان کی آپس کی بات ہے، آپس میں رہنے دو۔ بھائی اس سے سادہ کر کے میں نہیں بتا سکتا، آپس کا معاملہ ہے ان کا، آپس میں رہنے دو۔ اللہ کون، محمد کون، علی کون۔ جب کہہ دیا کوئی نہیں جان سکتا تو مطلب کوئی نہیں جان سکتا۔ اب کیا جاننا چاہ رہے ہو، اللہ کون یا محمد کون یا علی کون؟ ہاں اتنا جانتا ہوں، اس میں سے کسی ایک کا پتہ چل گیا کون، باقی دو کا خود پتہ چل جائے گا کون۔ آپ جی ہیں، آپ سلام۔ باقیوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، لیکن جتنا بھی تعارف ہو جائے، کیا تعارف ہوگا؟ میں پھر دہرائی بات پھر سے نہیں دہرانا چاہ رہا، پہلے کہہ کے دہرا چکا ہوں، اس لیے پھر سے نہیں دہرانا چاہ رہا۔ وہ اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو ملا ہے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں ہاں جی، اللہ ہے ہاں جی، سبھی کہتے ہیں دیکھا بھالا نہیں، سنا نہیں، ہے بس ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے اللہ؟ بس میں کہہ رہا ہوں قسم سے، دل کی بات ہے، اس لیے دل والے انداز میں دل والے لوگوں سے یہ بات دل بنا کر شیئر کر رہا ہوں۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ اللہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، کیا ہوگا یا شاید نہیں، میں نہیں جانتا کہاں کیا۔ میں اپنا لائف ایکسپیرینس بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی اللہ محسوس کرنا چاہتا ہے دیر نہ کرے، روضہ حسین میں چلا جائے۔ میں اشرا پڑھ گیا ہوں پورا، کربلا جاؤ، اللہ محسوس کرنا ہے نا، کربلا جاؤ، روضہ حسین میں جاؤ، معصوم کے فرامین کا انبار لگا دوں گا۔ تیرے بادشاہ کا فرمان ہے، مولا صادق سے پوچھا تھا کسی نے، تیرے بالک کا فرمان ہے، کیا کمال ہے۔ اور ذہن میں جب بھی جاؤ نا، اور جو گئے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو گئے ہو کربلا ہے نا، باقی باتیں ایک طرف، ایک بات مجھے وہاں کی کمال لگتی ہے، وہ دیکھنے کی نہیں سننے کی ہے۔ وہ کبھی کبھی میں ایسے ہی کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا ہوں۔ ہائے زمانہ تو پتہ نہیں کن کو کہتا ہے، بڑا لطف آتا ہے جب زائرین کربلا کو وہاں کے لوکلز کہہ کے بلاتے ہیں نا، حاجی آپ جی ہیں، ان مسکراہٹوں کو، ان لبوں کو حسین کی چوکھٹ چومنا نصیب ہو۔
قسم سے بڑا. اور جو یہ نہیں سن پایا میری دعا ہے ہاتھ پھیلا کے میزبان کربلا عباس انہیں لے کے جا وہاں پر تاکہ ان کی سماعتیں بھی سنے کہ حج کیا ہے, حاجی کون ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, وہاں کے کہتے ہیں ظاہر حسین کو حاجی, لیکن کمال لطف آتا ہے جب حسین کی زیارت کرنے والوں کو وہ حاجی کہتے ہیں. گویا اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ حج کہاں ہے, کس کا ہے, کون کرتا ہے. مجھے پہلے کا تو پتہ نہیں, کیونکہ پہلے کے معاملات میں مجھے حجت موجود نظر آئی تو انگلی اٹھانا کفر جانتا ہوں. ہاں کعبے کا طواف حج تھا, رسول اللہ نے کیا. کعبے کا طواف حج تھا, میرے مولا علی نے کیا. کعبے کا طواف حج تھا, سرکار حسن نے کیا. لیکن جب حسین احرام توڑ کے چلا روح کعبہ سا. آپ سلامت رہیے, مولا آباد رکھے. روح میں دیکھیں لفظوں کے چناؤ میں تھوڑا محتاط ہوں. میں نے کہا نا استاد پکا رہا ہے تو میں نے کہا روح کعبہ, کعبہ تو ہے جہاں ہے نا. لفظوں کی ادائیگی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ ایمان, کعبہ تو ہے جہاں ہے, روح کعبہ چلی گئی. اب کوئی ہم سے پوچھے جی آپ کو کیسے پتا روح کعبہ چلی گئی, تو ہم بھی معصومیت سے پوچھ لیں گے آپ کو کیسے پتا کہ نہیں گئی. آپ کو ابا جی کی نکلتی روح تو نظر نہیں آئی تھی, آئی تھی نہیں نا, تو کعبے کی روح جاتی کہاں نظر آئے گی. کعبے کی روح وہاں کوئی کہہ رہا ہے کیا. ایک بار مخاطب ہو کر عنوان ذہن میں ہے, بھولنا نہیں ہے کیا. عباس کا حسین, حسین کا عباس, وارث کعبہ مالک کعبہ, کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر خطبہ دے رہا ہے حسین. خطبہ دینے کے بعد ایک بار حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. مخلوق خدا بیعت کرنے کے لیے آگے آئی ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن عباس زور سے کچھ بولا ہے. کیا بولا سنو گے, جلدی کرو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت. یا علی یا علی, میرا مولا ان ہاتھوں کو مولا ولی العصر کی بیعت نصیب کرے, اور بے شک وہ نصیب ہی اسی کو ہے. اتنا یاد رکھنا, ولی العصر کی بیعت کرنا چاہتے ہو, ہے کوئی بندہ اچھا جو چاہتا ہے بلا اشتعال ہاتھ اٹھائے. وہ کون ہاتھ ہے جو ولی العصر کی. جب ولی العصر کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے نا, اس وقت بھی ایک منادی کہے گا آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت. ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ کے ہاتھ پہ قسم. حیدر 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 نعرہ حیدری. آؤ بابا آؤ, اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. ید اللہ, اردو میں کہیں تو مسئلہ ہے, ید اللہ, ید اللہ. اور الحمدللہ عقیدہ اگر لکھو بھی نا تو بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے. جو سمجھ گئے ان کو میں سلام کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم تو عقیدے میں پکا, علی کے فقط ہاتھ ید اللہ نہیں ہے. یہ بات اس لیے میں نے عقیدے کا ذکر کیا. اگر کہیں آپ کے تصورات میں یہ ہے کہ علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کی آنکھیں عین اللہ, علی کا چہرہ وجہ, علی کی ذات ید اللہ ہے. میں نے ماضی میں کہا تھا, میں اپنے ہی کہے سے رجوع کر رہا ہوں, میں نے ماضی میں کبھی کہا تھا علی سرتپا ید اللہ. میں اس سے آگے بڑھ کے کر, علی کی ذات ید اللہ ہے, علی کی ذات وجہ اللہ ہے.
علی کی ذات عین اللہ، علی کی ذات لسان اللہ، علی کی ذات اذن اللہ، علی کی ذات سدرت اللہ، علی کی ذات جنب اللہ، علی کی ذات ساق اللہ ہے، علی کی ذات ولی اللہ ہے، علی کی ذات ذکر اللہ ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں لگتی، جو علی کے ذکر اور ذات کو نماز سے نکالتا ہے اس کے پلے رہ کیا گیا؟ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اچھا، جو اس بات کو سمجھ گئے، میں ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں یہاں۔ بات کیونکہ ایسی ہو گئی ہے، اس کو دلیل ضرور چاہیے۔ ایسی باتیں جب ادھوری رہ جاتی ہیں وہ بعد میں تھوڑے سے سوال پیدا کرتی، اس لیے میں رک رہا ہوں یہاں کیونکہ وقت ہے میرے پاس، تو بھی میں صرف شاید آدھا منٹ لگے گا اس میں۔ میں نے کہا علی کی ذات کو نماز سے نکالتے ہیں تو رہ کیا گیا؟ علی ذکر اللہ ہے نا۔ اچھا، علی کا ذکر ذکر اللہ نہیں، پھر باریک بات ہے۔ یہاں مجھے یہ حوصلہ ہے قسم بخدا کہ بات ضائع نہیں ہوگی نا، آپ سلامت رہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، علی کے ہاتھ اگر ید اللہ نہیں ذات، تو پھر علی کا ذکر ذکر اللہ نہیں، علی کی ذات ذکر اللہ ہے۔ علی اپنی ذات میں ذکر الہی ہے۔ علی اپنی ذات کہیں گے حسین کا عباس، عباس کا حسین، ہو علی علی رہی ہے، ہو لینے دیں، ہو تو لینے دیں، تب پتہ چلے گا علی والی عین سے عباس ہے یا عباس والی عین سے علی ہے۔ او زندہ باد ماتمیوں، قسم خدا کی میری توقع سے آگے کھڑے ہو آپ کو سلام ہے۔ حیدری ہے تو عین سے ہی نا، آپ سلامت رہی، ہے تو عین سے ہی، جیسے عین سے عقیدہ ہے، جیسے عین سے عبادت ہے، جیسے عین سے علم ہے۔ اب ایک عین علم کی ہے، ایک عین عبادت کی ہے، ایک عین عباس کی ہے، ایک عین علی کی ہے۔ اب اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، پہچان لو علم والی عین کہاں سے ہے، عبادت والی ہے تو تھوڑا مشکل تو ہے، تھوڑا آسانی سے جو مل جائے وہ علی کہاں ہے؟ علی آسانی سے نہیں ملتا، دعویٰ ضرور ہے، علی آسانی سے نہیں ملتا۔ علی، یہ بات یاد رکھیے گا، علی آسانی سے نہیں ملتا، حسین مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین سے ملنے کے لیے تمہیں حسین سے نہیں ملنا، تمہیں حسین سے نہیں ملنا، حسین تم سے ملتا ہے، حسین تم سے ملتا۔ آج تک سنا ہوگا حسین آپ نے، مولوی کا حسین، بہت بڑی بات، ماتمی کا حسین ہے نا، سنا ہوگا نہیں۔ اب عباس کے حسین کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ کتنی بار زندگی میں یہ حدیث سنی ہے آپ نے، مولا علی نے کہا میں ہر چاہنے والے کی قبر میں آؤں گا، ہے نا، کرسی لگے گی بادشاہ کی، میں ہر چاہنے والے کی قبر۔ ایک بار نہیں، بادشاہ کا آنا کئی بار ہے۔ جب آخری وقت ہوگا، وقت نزا، جب سانس نکل رہی ہوگی تب بھی بادشاہ ہے۔ اب قبر میں کیسے آئیں گے؟ کبھی سوچیں، قبر میں علی کیسے سے مراد ہاں ویسے نہیں، مطلب معذرت سے میں کانوں کو ہاتھ لگا کے سمجھانے کے لیے بچے کو کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ظاہری تو بادشاہ پہ جسم و جسمانیت کا اطلاق نہیں ہے نا، پھر بھی تو ہم وجہ اللہ ید اللہ لگے ہی ہوئے ہیں نا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، ہماری عقلوں میں آتا نہیں ہے نا۔ وہ جو وجہ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے وجہ اللہ، جس کا ید ہے ہی نہیں وہ کہہ رہا میں نے گوندا۔ وہ خود کو کہاں لا کر رکھ رہا ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ہم پتہ نہیں کہاں جا کر۔ میں کنڈیشن وائز بات کر رہا ہوں۔ کبھی سوچا علی بادشاہ کیسے آئیں گے، مطلب ظاہری کیا بادشاہ کا حال احوال ہوگا، مولا سوچا کرو۔ میں سناؤں ایک حدیث، بادشاہ نے کتنا سادہ کر کے بتا دیا۔ علی بادشاہ نے کہا بس جیسا اپنی زندگی میں تم مجھے مانو گے میں وہی بن کے آؤں گا۔
سوچو نہیں ابھی اور سوچ رہے ہو تم، مجھے پتا ہے بات آگے جائی۔ علی نے کہا جیسا تم اپنی زندگی میں مجھے مانو گے میں وہی بن کے آ جاؤں گا۔ یعنی علی کہہ رہے ہیں میں کیا ہوں چھوڑو، تم جو مجھے مانو گے میں وہی بن کے آ جاؤں گا۔ مت لڑا کرو رضی اللہ والوں سے، جو علی کو رضی اللہ مان رہے ہیں علی رضی اللہ بن کے آئیں گے، جو علیہ السلام مان رہے علی علیہ السلام بن کے آئیں گے، جو صلوات اللہ مان رہے علی صلوات اللہ بن کے آئیں گے، جو جل جلالہ مان رہے ہیں علی وہی بن کے آئے گا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، تم علی کو کیا مانتے ہو کسی کو بتانا نہیں، جو مانتے ہو دل میں رکھنا، علی کی قسم وہ وہی بن کے آئے۔ وہی بن کے آئے گا۔ اور آپ آواز رہیے میں نوکر کے بلا، میں نوکر، یہ نوکر کیا علی کے ذکر سے حسینیوں کے چہرے جب ایسے مسکراتے، قسم خدا کی میں اس بات کو محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے کروا دیا ہے تو میں کیسے بتاؤں، طبیعت بدل جاتی۔ اس کا بادشاہ نے جو صلہ یاجر بتایا ہے نا، اسی کی چاہ میں، یا چلو اپنے لیے کہوں، میں گراتا ہوں بات کو اپنے لیے، لالچی کہہ لو، اگر ہے تو بس یہی ہے، اسی کی جو بادشاہ نے بتایا ہے اس کا صلہ، اسی وجہ سے تو ایک دوسرے کو ان کے فضائل سنانے کا حکم ہے۔ ادھر سناؤ، وہ جب مسکرائے گا، مالک نے کہا جب ہمارا چاہنے والا مسکراتا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ اندازہ کرنا ہو تو کسی ماں کے سامنے اس کی اولاد کو مسکرا دو، میں آسانی سے کہیں کچھ ایسا کرو ماں کے سامنے اس کی اولاد خوش ہو جائے، دیکھنا پھر وہ ماں تم پہ کیسی راضی ہوگی۔ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو یہ مسکراہٹ مولا سلامت رکھے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں، عام طور پر یہ معصوم کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن جب معصوم نے خود کہا تو اس کا مطلب ہے معصوم وہ نہیں ہے نا۔ آپ نے مان لیا، کتنی چھلانگ ہے آپ کی، نہ زیادہ سے زیادہ کیا مان لیں گے، وہی مان لیں گے نا جو علی نے کہا ہے یہ چھوڑ کے سب مان لو۔ اس پہ تو میرا دل خود کو خود داد دینے کا ہے، کیا کمال مہارت سے نکل گیا میں، زیادہ سے زیادہ تو بالغ تو بن کے آئیں گے۔ آپ جو مان رہے ہیں چپ کر کے مان لیجئے، کیوں بتا رہے ہیں سب کو؟ ڈھنڈورا تھوڑا ہی نہ پیٹا جاتا ہے، ایک کہہ رہے ہو محبت کرتے ہیں، ایک کہہ رہے ہو عشق کرتے ہیں، کمال بات ہے، جس سے عشق کی جائے، جس سے محبت کی جائے۔ زمانے میں محبت اور عشق کے ڈھنڈورے نہیں پیٹے جاتے کہ میں جس سے عشق کرتا ہوں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بس یہ بتاؤ میں عشق کرتا ہوں کیسا ہے، غیرت کا مسئلہ بنا لے، تجھے اس سے کیا، تو بھی کر کے دیکھ لے۔ یہیں رک کے ایک بات کہوں، یہ میرے بھائی شاہ خاص لے کے سید بیٹھے ہیں ان تک، میں سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، یاد کر کے بتاؤ۔ چیلنج نہیں ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، یقیناً ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یاد کر کے بتاؤ، اپنی زندگی میں مولا عباس کی زبانی کتنی احادیثیں سنی ہیں جس میں عباس نے بیان کیا ہو؟ آؤ بتاؤں میں، حسین کون؟ میں کہہ کے رک گیا ہوں، گھمائے ذہن، کتنی مجلسوں میں گئے ہیں، کتنے علماء کو سنا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کتنی حدیثیں ملا کے آئی ہیں، سوچنے پر بھی ایک دو کہیں، وہ بھی حکم حسین پر، حکم حسین پر عباس نے بتایا کہ کون ہے، خود تو نہیں بتایا، کیوں؟ کیونکہ عباس کا عشق ہے حسین۔ عباس میں کہہ گیا، یہ عاشقی سمجھ سکتے ہیں، عباس کا عشق ہے حسین، اپنا عشق ایسے تھوڑا ہی نہ بتایا جاتا ہے۔
ایسے ہی حسین بادشاہ کا یاد کر لو، زندگی میں کب کب تعارف ہے عباس کا، اور تعارف کرا کے عباس کا تعارف کروایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ احرام توڑ کے جاتے ہوئے پلٹ کر حسین نے کہا تھا وما ادراک ما ابو الفضل لبا. آپ جی ہو شاکر بھائی، آپ سلامت رہ جائیے، آپ آباد رہو. جو حسین سے عباس کے نام کی خیرات چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری. وما ادراک ما، تم کیا جانو؟ ہم ہی بتائیں گے، ہم نے تو بتایا نہیں. اور جو ہم نے بتایا وہ یہ تھوڑی نہ بتایا کہ عباس کون ہے، وہ ہم نے یہ بتایا یہ عباس ہے. اس فرق کو سمجھیے، وہ ہم نے یہ بتایا یہ عباس ہے، یہ تھوڑی نہ بتایا کون عباس ہے. ایسے ہی محمد یہ بتا رہے ہیں یہ علی ہے، یہ تھوڑی نہ بتا رہے ہیں کون علی ہے. کیسے؟ من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بتا رہے ہیں یہ علی، علی یہ ہے. علی کون ہے یہ تو بتایا ہی نہیں. کیوں؟ بتا جو رہے ہیں یا وہ جانتا ہے یا میں. یہ وہ کون ہے؟ کہ وہ ہے جسے ہم نے اللہ کہا، نہ دکھائی نہ سنائی، بس کہا مان لو ہے. بس جیسا انہوں نے کہا وہ ویسا ہی ہے، اس کو ویسا ماننا ہی توحید ہے. معراج پر بادشاہ گئے، 120 معراجیں ہیں کم از کم جو کتاب نے لکھی ہیں. ٹھیک، یہ جتنی آپ معراج سنتے ہیں نا کہ جی معراج کے سفر میں یہ الگ الگ معراجوں پر ہے، اب ایک ہی نہیں. کسی کو اگر حیرانی ہو 120 معراج، یہ تو کتاب نے لکھی ہیں. اصل میں کتنی تھی پتہ نہیں. کیا حیرانگی ہے؟ اپنے گھر کتنی بار گئے ہو؟ بھائی ان کا گھر ہے، جب جی چاہے جائیں آئیں. کسی کو مسئلہ کیا ہے؟ بھائی وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں، شکر مناؤ کے آئے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ گھر نہیں جا سکتے؟ پلٹ کے قبضہ ہی کر لیا ہے. بھائی جا رہے ہیں کسی کام سے، آپ کو کیا؟ آپ یہ سوچیں وہ آئے ہوئے ہیں کسی کام سے تو وہ کر لو جس کام سے آئے ہوئے ہیں. اسی سفر پہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے نور کا منبع، بیت المعمور، ادھر بھی نور کا منبع. ادھر سے وہ نور شگافتہ ہو رہا ہے، ادھر سے نور شگافتہ ہو رہا ہے. یہاں سے نورانی ناقے نکلتے ہیں، ادھر نورانی ناقے جا رہے ہیں. نہ سرا پہلا نہ سرا آخری، اوپر کچھ رکھا ہوا ہے. جبریل کل بھی گیا تو بھی راضی رہے گا. کا مولا پتہ تو چلے یہ کچھ نہیں تھا تو جب میں خلق ہوا ملائکہ نہیں تھے، میں وہ پہلا ملک تھا جو خلق ہوا. ملائکہ میرے سامنے خلق ہوئے ہیں، تسبیحات دی گئی ہیں. مولا جب خلق ہوا نظریں اٹھائیں تب بھی نور شگافتہ تھا، تب بھی یہ اماریاں چل رہی تھی، تب بھی ان پہ کچھ تھا. اس وقت سے اب تک، اس وقت سے اب تک. اور جبریل کا سنو سال وہ ستارے والی روایت سب کے ذہنوں میں ہے، سوچ لینا کہ تب سے اب تک میں دیکھ رہا ہوں ایک لمحے کو بھی نہیں رکی، ناقے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. کہ جبریل پلٹ کے نہیں آ رہے، بادشاہ نے پلٹ کے نہیں آ رہے پتہ چلے کہ یہ گول چکر لگا. نا نا نا، کہا جو پہلا گیا ہے نا ازل سے اب تک دوبارہ نہیں آئے گا، چلے جا رہے. کہا مولا ان پہ کچھ ہے، کچھ تو بتاؤ کیا ہے. بادشاہ مسکرائے، واقعی جاننا چاہتا. کہا مالک حسرتیں رہ نہیں گئیں آپ کی در کی نوکری کے بعد، لیکن یہ ایک ہے اس میں ایسا کیا ہے. کہا اچھا چل پھر آج تو نے ہماری ایک اور نوکری کی ہے، اس نوکری کے صدقے جا تجھے اختیار دیا، جا جا کے روک اس قطار کو. کہا مولا جو ازل سے چل رہی کبھی نہیں رکی، وہ میرے کہے سے رکے گی. کہا تیرے کہے سے تھوڑی نہ رکے گی، جا کے کہے میں کہہ رہا ہوں رکے گی.
اب سوچو ذرا جبریل کی سپیڈ لائٹ سے تیز ہوگی کہ نہیں؟ ایسا ہی آگے بڑھا ہے جبریل. یہ بھی رہ گیا پوچھنا کہ روک کے کیا تیزی سے آگے گا. محمد کا حکم ہے روک. جو ناقے جن قدموں پہ تھے رک گئے. اب احساس ہوا آگے کیا کر رہا ہے. کہا بادشاہ رک گئے. اب کہا جس ناقے پہ جی کرتا ہے اس کو کہے محمد کے حکم سے بیٹھ. ناکوں کو دیکھا جس پہ جی کیا اس کو کہتے محمد کا حکم بیٹھ. ناکا بیٹھ گیا. کہا مالک اس میں تو صندوق ہے. کہا تو کا مقفل ہے, تالا ہے, اس کا مطلب بیچ میں کوئی خزانہ ہے. جبریل کے ذہن میں فوراً آیا کنتو کنزر. ادھر جبریل کے ذہن میں آیا, ادھر مولا مسکرائے. کہا ایسے ہی تھوڑی نہ اجازت دی تھی تجھے, اتنا تو ادراک ہے تجھے. کہا مولا کھول لوں. کہا چابی ہے. کہا مولا آپ جو ہو. کہا پھر کفل سے کہا محمد کا حکم ہے. جبریل نے اشارہ کر کے کہا محمد کا حکم ہے کھول. کفل کھلا. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جبریل نے صندوق کھولا. اندر ایک سنہری کتاب تھی. مولا کچھ لکھا ہے, ابھی تک نگاہ نہیں کی, اجازت ہے پڑھوں؟ کہا. جبریل نے پڑھنا شروع کیا. ایک ایک سطر پر فضائل علی ہے, ایک ایک سطر پر. جبریل پڑھتا گیا, کانپتا گیا. کہا مولا وہ بھی کھولنی ہے. کہا کھول. کہا مولا وہ کھولنی ہے. کہا کھول. کہا مولا وہ کھولنی. جب تک ہانپا نہیں کھولتا رہا. محمد نے کہا رک جا, قیامت گزر جائے گی, یہ ختم نہیں ہوگا. جب سے اللہ ہے وہ بس علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اور آپ سلام, آپ آباد رہے, آپ سلام. جب سے ہے اللہ کیا کام کرتا ہے. اچھا طالب علمانہ سوال ہو تو کو معافی ہو سکتی ہے, ورنہ عقیدہ بنائیں تو کفر ہے. اللہ اور کام, کام کا اطلاق فعل کے ساتھ ہے, فعل کا بدن کے ساتھ ہے. واجب الوجود ہے, اللہ کام نہیں کرتا. جو کام کرے وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ غیب الغیوب ہے, واجب الوجود ہے, اللہ کام نہیں کرتا. جو اللہ کوئی کام نہیں کرتا وہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں دو کام کرتا ہوں. کیا؟ ایک وہ کہہ رہا ہے میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں. دوسرا اللہ نے ٹھن کے کہا کدھر آ گئے ہو, 300 ہو تو کیا ہوا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے صحیفے رٹے بیٹھے ہو تو کیا ہوا, آ کر مقابلہ کر رہے ہو محمد و آل محمد سے. ارے پہلے دن محمد نے آ کے تمہیں دلیل نہیں دے دی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, نہیں سمجھے تم. لیکن اللہ کو جلال بھی تو نہیں آیا نا. میں بڑا حیران تھا. نجرانیوں نے جب آ کر کہا اللہ کا بیٹا, کہا کیا دلیل لائے ہو؟ اگر یہی دلیل ہے اللہ کا بیٹا ہونے کی تو عیسیٰ سے زیادہ حق تو آدم رکھتے ہیں, نہ باپ ہے نہ ماں. تم کہہ رہے ہو عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا, تو جس کی ماں نہیں ہے اس کا کیا؟ تو جب آدم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو عیسیٰ کیسے کر رہے؟ جھوٹے ہو. مان جاتے نا, نہیں مانے, وہ نہیں مانے, محمد کی رد ہو گئی. میں سوچ رہا ہوں محمد کی رد ہوئی, جلال الہی کہاں ہے؟ عاشق معشوق. اللہ جی ہمیں یاد کرانے کی گستاخی نہیں کرنی. سرکار عاشق ہو, معشوق رد ہو گیا. لگ رہا ہاں رکو تو صحیح, ابھی آگے کچھ ہوگا. اگلے دن علی کو لے آئے. اب میرا عنوان کچھ ہو رہا, میں نے یہ نہیں پڑھنا, لیکن علی بھی دلیل دے رہے ہیں. پھر نہیں مانے. یا اللہ علی 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 پتہ نہیں کون علی, لیکن علی کو بھی نہیں مانا, رد کر دیا. کہا اچھا اتمام حجت کر لیتے ہیں. نہ محمد کی دفعہ جلال نہ علی کی دفعہ جلال, اتمام حجت کا انتظار
تیسرے دن محمد حسنین کریمین کو ساتھ لائے. محمد نے دلیل دی، رد کیا. علی نے دلیل دی، رد کیا. حسن نے دلیل دی، رد کیا. جیسے ہی حسین نے دلیل دی ہے، جیسے ہی حسین کی دلیل رد ہوئی، اللہ نے کہا بس اب اس سے آگے نہیں جاؤ. اتنے اگر عالم ہو تو اپنے جیسے اور لاؤ. میں کس عنوان پہ کہاں آ گیا ہوں؟ اشرا ہے، تحمل رکھنا ذرا. اپنے جیسے اور لاؤ. انفسنا ہے نا، اپنے نفس. اب نفس کا بڑا طالب علمانہ سا ترجمہ ہے ابھی یہ. جاؤ اپنے نفس لاؤ تم. ہم اپنے نفس لے آتے ہیں. انفسنا، نفس لاؤ اپنے. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، مطلب اپنے جیسے لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. وہ 300 لے آئے. ان کے جیسے اگر اور ہوتے تو ان کو لا چکے ہوتے. ان کے جیسے اور تھے نہیں. اللہ بھی جانتا تھا. تو اللہ مزاج ہوتا ہے آیتوں کا. قسم بخدا سمجھیں. اللہ کہہ رہا ہے لاؤ نا اپنے جیسے اور. لاتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں تھے، نہیں لائے، وہی تھے. تو اللہ نے کہا پھر ہم بھی اپنے جیسے لائیں. اب یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ آیا مباہلہ قرآن ہے نا. قرآن اللہ کا کلام ہے نا. میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھ جانا. محمد بادشاہ نے کہا اپنے جیسے لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں؟ نہیں. محمد تو کہہ رہے ہیں لیکن نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کہتے. جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں. اب اللہ نے کہا اپنے جیسے لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. اگلے دن اللہ جیسوں میں یا محمد آئے یا علی آئے. ایسے ہی ہے نا. آپ آباد رہو. حیدری بات کامل ہو جائے بس. کل سے 10:30 انشاءاللہ اور مفصل گفتگو رہے گی. لیکن بات تو مکمل ہوگی کیونکہ آج کی حد تک 5-10 منٹ میرے پاس ہیں. اور کل سے یہ والے 5-10 منٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ام الصلاۃ قائم ہوگی. جب برآمدگی ہوگی زیارات کی تو اس کے لیے خاطر وقت ہمیں رکھنا ہے. تو اس لیے 10:30 یہ بس ذہن میں بٹھا لیں. ایگزیکٹ اپنے جیسے لاؤ. ہم اپنے جیسے. ادھر سے جو جیسے تھے آ گئے، ادھر سے بھی جیسے آئے. نسانا اپنی عورتیں لاؤ. ہم اپنی کون کہہ رہا ہے؟ سمجھے نہیں ہے پیٹرن آپ. جنگوں میں عورتیں نہیں لے کے جایا جاتا. جدال ہو، مجادلہ ہو تو عورتیں نہیں جاتی. مباہلے میں جاتی ہیں عورتیں. اللہ نے حکم دیا ہے مباہلے میں عورتوں کو. تم اپنی سارے مرد ہی آ گئے ہو اپنی طرف سے. عورتوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. لاؤ. اب مجھے اس طرف نہیں جانا. مباہلہ آپ نے سنا ہے لیکن ایک جہت مباہلے کی آج کے دن کی وجہ سے دے رہا ہوں. زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے. مجالس حسین کا پیٹرن کیا ہے تم کچھ کا کچھ سمجھتے رہے. ہم آج بھی پیٹرن مباہلے کا بنائے ہوئے ہیں. مجلس حسین ہو یا جلوس عزا ہو، جہاں مرد ہے وہاں عورتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ مباہلے میں 2 ہی کام تھے. سچوں پہ صلوات ہے اور لعن اللہ علی الکاذب. ایک جھوٹے پہ لعنت ہے اور سچے پہ صلوات ہے. مجلس حسین ہو جلوس عزا ہو، سچوں پہ سلام ہے، جھوٹوں پہ لعنت ہے. تو بڑی معذرت سے اگر مباہلے کی شکل بنائے آج مجلس حسین یا جلوس عزا میں کوئی صلوات کے بعد وہ کام کرنے جائے نا جو اللہ کر رہا ہے. مولا محمد نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا، مولا حسنین نے نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ لاؤ لاؤ نہ لاؤ، آؤ. پھر کریں گے کیا؟ لعن اللہ علی الکاذبین. محمد لعنت کریں گے، علی لعنت نہ. لعن اللہ
اللہ لعنت کرے گا جو جھوٹا ہوگا. تو ہم بھی تو سنت الہیہ پر ہی عمل کر رہے ہیں. یہ جو آئے تھے جو ان کے مقابلے پر ہے, اللہ نے کہا میں اس پہ لعنت کر رہا ہوں. بھائی ہم اپنا دامن بچا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے جو حسین کے مقابلے پہ آیا تھا یا آیا ہے اس پر اللہ والی لعنت. ہم تو اسی پیٹرن پہ آئے. ہم نے کہاں بدلا ہے, یہ حسین ہے. کلام یاد رکھنا, بات جب کل آگے لے کے جاؤں گا تو پتا چلے گا کہ میں اس نہج پر یہاں کیوں آیا ہوں, یہ عنوان سے کیسے جڑتی ہے. لیکن حیران تو میں تب ہوا جب اللہ نے کہا ابنانا ابناکم. عنوان یہ قلعہ ستار شاہ کا ہے. کچھ اگر احباب یہاں ہیں تو ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن وہ جملہ نہیں کہہ رہا جو وہاں کا ہے. ابنانا ابنا, تم اپنے بیٹے لاؤ. اب اس کا اطلاق آپ اس عنوان کے کس حصے پر کریں گے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم ابنانا ابناکم, تم اپنے بیٹے لاؤ. اگر تو محمد کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن دھیان رکھنا کہیں اللہ کی محبت میں اللہ سے ہی نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے. جہاں قرآن کی آیت چھوڑو گے قرآن جائے گا, قرآن جائے گا اللہ جائے گا, ایمان جائے گا. اللہ نے کہا ابنانا ابناکم. قبلہ حضرت حسن علی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ رسول اللہ نے اس آیت کے حصے کو دہراتے ہوئے مدینے والوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا ابنانا. یہ قبلہ کے نام ہی ہے, ان کا کمال جملہ تھا. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا اپنا اپنا تم اپنے بیٹے لاؤ. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ جیسے تیسے لے آتے اپنے بیٹے. اللہ کہہ رہا ہم اپنے بیٹے لاتے. اللہ لم یلد ولم یولد, نہ تو کسی سے نہ تیرا کوئی, بیٹے کہاں سے, قسم خدا کی بیٹے کہاں سے نہیں سمجھا نہ زمانہ. بیٹے کہاں سے, ہائے اب میں کیسے بتاؤں. جب حسین نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ بیعت کرو تو کوئی کھڑا کہہ رہا تھا اللہ کے ہاتھ پہ کرو یا بنایا. کس کے ہاتھ پر؟ حسین ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے. حسین حسین کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ دست خدا ہے. یہ کہہ رہا ہے نا حسین, یہ میرا ہاتھ نہیں یہ دست خدا ہے. اگلا جملہ کہتے سب پتہ نہیں جلد بازی کا شکار, میں ٹھہر کے کہتا ہوں, صرف یہاں رکا تھوڑا. میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتا, کہا مولا حسین نے. لیکن جمپ کیوں کھا رہے ہیں بیچ میں, کیا کوئی ٹائپنگ ایرر ہے نہ مٹ گیا, پڑھ کیوں نہیں رہے. نہیں پڑھتے, میں تو پڑھتا ہوں, روک کے پڑھتا ہوں, بتا کے پڑھتا ہوں. یہ بیچ والا کیوں چھوڑ, یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ دست خدا ہے, اور خدا کسی کی بیعت نہیں کرتا. شاباش, آپ جی ہیں, آپ کو حسین عطا ہو, غازی بادشاہ راضی ہو آپ سے. خدا کسی کی بیعت نہیں. ارے زمانہ سمجھے تو صحیح حسین کون ہے. اللہ کے نمائندے کو حسین کہتے ہیں, جو اللہ کی جگہ اللہ کے کام کرے, کیونکہ اللہ کام نہیں کرتا. زمانہ دیواروں پہ کافر لکھنے سے کفر ثابت نہیں ہوتا, قرآن سے دکھانا پڑتا ہے. کمال ہو گئی. اللہ واجب الوجود ہے, اس کا وجود نہیں. اللہ کام کرتا ہے, اللہ جو بھی کام ہو اللہ نے عطا کیا, اللہ نے دے دیا, اللہ نے لے لیا. بچہ بھئی اللہ نے بچہ عطا کیا, فوت ہو گیا, اللہ ہر کام, اللہ ہر کام. بے شک ہر کام اللہ ہی کر رہا ہے. مگر دیکھو
کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا مگر دیکھو کون کر رہا ہے، کرنے والی ذات اس کی ہے، مرضی اس کی ہے، منشا اس کی ہے، چاہت اس کی ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، کام کے لیے وجود کی حاجت ہے، جو اس کی جگہ اس کے کام کرے اور ایسے کرے کہ وہ کہے کیا کہنے، کیا کہنا۔ ایسے ہی تو نہیں لی نا اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے، راز کیا ہے پہلے ہی بتا دیا تھا انفسنا میں، اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے، جیسے جسے اپنے جیسا کہا تو پھر اس کے بیٹوں کو بیٹا کہا، کیا بڑی بات ہے۔ دلیل کیا دی تھی حسین نے؟ آخری جملہ اور پھر عبادت۔ دلیل کیا دی تھی حسین نے جانتے ہیں؟ آخری دلیل ختم کر دی تھی بات، اس پہ جلال الہیہ نے کروٹ لی، تین حجتوں کو جھٹلایا، رد کیا۔ حسین نے دلیل دے کے کر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، بڑے راز کی بات مباہلے میں، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ یہ سن چکے یا نہیں، لیکن عباس کا حسین چل رہا ہے، اس میں سن لو حسین نے کیا کہا۔ کہہ رہے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیا ہم تم کو یہ کر دکھائیں اور پھر بتائیں کہ عیسیٰ کی ماں میری ماں کی کنیز ہے؟ شاباش کسر مخدومہ زندہ باد حیدری۔ میں مانی من دعا کر رہا تھا مجھے اس کی وضاحت پہ نہ جانا پڑے۔ بات ہو رہی ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور آل محمد اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دے رہے۔ حسین نے بات پہلی دلیلیں براہ راست عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے کو رد کرنے پر ہے، آدم کی بات کی ہے، کیا براہ راست دلیل ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں کیا ہم یہ بتائیں اور پھر تمہیں دکھائیں کہ عیسیٰ کی ماں ہماری ماں کی کنیز ہے؟ ہاتھ باندھ کے کسر مخدومہ، سر جھکا کے، ماتھا رکھ کے مالک حسین کی پیشانی، اپنی پیشانی ان کی نالین پر رکھ کے پوچھتے ہیں مولا سوال تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آپ دلیل میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی ماں میری ماں کی کنیز ہے، ماں سمجھ میں نہیں آئی مولا زدنی بیانہ، پتہ جواب کیا آئے گا؟ حسین کہیں گے یہی تو بتا رہا ہوں، عیسیٰ کی ماں میری ماں کی کنیز ہے۔ ارے کم مکلو، جب ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو عیسیٰ کیسے کرے گا؟ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے تو عیسیٰ کیسے ثابت کیا ہے؟ قسم خدا کی کیسے ثابت کیا؟ جہاں پہ کھڑے ہیں آج، شروع کیا تھا وہیں پہ کھڑے، صرف تعارف ہو سکا، لیکن عملی طور پر آگے بڑھیں گے اسی مکہ اور کعبے کے ساتھ جو حسین کھڑے ہیں نا، یہیں سے بڑھیں گے آگے کل کہ کیسے بتایا حسین نے عباس کون، پھر عباس کیسے بتا رہے ہیں حسین کون ہے۔ یہی تعارف ہے، یہی کمال ہے۔ لیکن ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، جب حسین نے کہا نا وما ادراک ما ابو الفضل، سمجھا نہیں زمانہ، سمجھ سکتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں ایک سلام ہے، کھڑی دیکھ کر 5 منٹ بھی شاید، لیکن ان میں بہت کچھ کہنا ہے۔ مالک تمہیں باب توحید پر سجدہ نصیب کرے، مولا شام لے کر جائے تمہیں، حجاب توحید کے دہلیز اطہر پر سجدہ کرنا۔ مالک نے جب یہ سجدہ نصیب کیا تھا، میں گیا وہاں در اطہر پر ایک قطع لگا دیکھا، میں نے پہلے بھی کہا، اس پہ ایک سلام دیکھا، میں حیران ہو گیا، حیران ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ سلام کس پر ہے؟ آج صبح کی بات ہے، علی بیٹھا ہے، ایک تابوت تیار کر رہا تھا میرے مالک کا، اس نے فون کر کے کہا مجھے کچھ تحریر کرنا ہے، تو میں نے چہرہ دیکھ کے اس کا یاد آ گیا مجھے،
میں نے وہی بتایا. جانتے ہیں کیا سلام تھا؟ لکھا تھا السلام علیکم یا قلب شریقۃ الحسین. عزاداروں میں جتنے دن وہاں تھا میں دہلیز پہ آ کے بیٹھ کے اس سلام کو دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا یہ سلام کس پر ہے، کس پر. کئی سفر کیے میرے عقیدہ، بند ٹوٹا 3 دنوں بعد رہا نہیں گیا. وہاں پر موجود خدام سے میں نے روک کے پوچھا، میں نے کہا بس یہ بتا دیں مخاطب کون ہے اس سلام کا، سنو گے؟ اس نے جو بات کہی ہے پھر میں نہیں تھا. السلام علیکہ یا قلب شریقۃ الحسین، یہ سلام ہے ابو الفضل العباس کا. قلب شریقۃ الحسین. ہاں جب گھر پیغام آیا تھا نا کہ حسین آپ کو دربار بلا رہے ہیں، حسین چلے، بہن نے راستہ روک لیا. بھیا کہاں؟ کا دربار جا رہا ہوں. بے ساختہ بہن نے کہا بھیا دربار ہمیں راس نہیں آیا کر. سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھ گئی. احساس والی جگہ پہ جب ہائے کرتے ہو نا دل سے دعا نکلتی. میں بڑا محتاط ہو کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. جملے بازی تو کبھی فضائل میں بھی نہیں، لیکن مصائب میں خود پر میں نے خود ہی حرام کیا ہوا ہے. مصائب وہ جو سید سجاد بتائے. کئی پہلو روانگی کے آپ نے مدینے سے سنے ہوں گے، آج آپ وہ پہلو سنو جو سجاد نے بتایا ہے. بہن نے روکا راستہ، کہا بھیا نہیں. حسین نے کہا ضروری ہے جانا. کہا اچھا اگر ضروری ہے تو پھر حسین کی روانگی کی تیاری میں کروں گی. سننا زدار میں کروں گی یہ کہہ کر بی بی آگے بڑھی. پہلی آواز دی اونو محمد. بیٹے آ گئے. کہا قاسم کو بلاؤ، قاسم آئے. کہا اکبر کو بلاؤ، اکبر آئے. کہا جوانان بنو ہاشم کو بلاؤ. جب سب آ گئے بی بی نے ایک بار آواز دی عباس. بادشاہ غازی آ کے کھڑے ہوئے، سر جھکائے. کہا حکم مخدومہ، مجھ سے زیادہ حکم کا. کہا عباس ہاتھ بڑھاؤ. عباس نے ہاتھ بڑھایا. مخدومہ نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس میں حسین تجھ سے واپس لوں گی. عزادارو عالم یہ تھا حسین کو جھرمٹ میں لیے ہوئے جوانان بنو ہاشم دربار جا رہے تھے. آگے آگے عباس کن پٹی تپ تپا رہی تھی، ایسا جلال تھا. میان سے تلوار نکلی ہے. ایک بار دربار میں داخل ہونے لگے، حسین نے روکا. عباس نے بھری ہوئی آنکھوں سے کہا مولا بڑا حکم ملا ہے آج مجھے نہ روک. حسین نے کہا اچھا عباس دیکھ ایک کام کر، ابھی مجھے بات کرنے دے. اگر میری آواز بلند ہوئی نا پھر بھلے تو اندر آ جانا، پھر تیری مرضی ہے. عزادارو حسین دربار میں گئے ہیں. ولید نے کہا یزید کا خط آیا ہے، حسین آپ سے یزید بیعت چاہتا ہے. حسین نے ہاتھ بلند کر کے دست خدا والی حدیث کہہ کے پلٹے ہیں. پلٹتا حسین دیکھ کر ادھر سے مروان نے کہا ولید یہیں پر حسین کی گردن اتار لے. اگر حسین چلا گیا آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا. بس یہ سننا تھا. حسین نے پلٹ کے کہا او نیلی آنکھوں والی کے بچے تو حسین کی گردن اتارے گا. بس حسین کی آواز بلند ہونا تھی. ادھر عباس نے تلوار کھینچی، تکبیر کہہ کے ٹھوکر ماری ہے. دروازہ بما قبضے کے اڑتا ہوا اندر آیا. عباس نے دائیں بائیں دیکھا، کون ہے جس نے میری زندگی میں حسین سے گستاخیاں. ارے حسین روک رہے ہیں اور ادھر عباس. میں کہوں گا مولا آج تو کھڑا ہے اور کسی کی آواز بلند برداشت نہیں ہے. مولا ادھر تو نے زین چھوڑی، کوئی حسین کو پتھر مارتا، کوئی حسین کو تعزیت.
اجرکم اللہ جزاکم الحسین، مولا تمہیں آباد رکھے۔ عزادارو بڑا مشکل تھا حسین کے لیے روکنا، جانتے ہو کیسے روکا ہے؟ تیرا مولا سجاد کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے عالم یہ تھا کہ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھ مولا عباس کے سینے پہ رکھے ہوئے تھے، اور حسین عباس کے سینے کو دبا کے کہہ رہے تھے حسین عباس رک جا، عباس تھم جا، عباس کے پیش نظر ادھر حکم ہے اور یہاں گستاخی ہے۔ عباس اچانک حسین نے کہا، زندگی میں کبھی نہیں کہا، پہلی بار حسین نے کہا عباس اچھا میرا ایک کام کرے گا؟ اسے احساس کہتے ہیں عباس میرا ایک کام کرے گا۔ پہلی بار حضرتوں کمارا عباس پہلی بار سنا کہ حسین کسی کام کا کہہ رہے ہیں۔ ایک بار جلال سے تپ تپاتا ہوا عباس ٹھنڈا کا مولا حکم، یہ سننے کو ترس رہا تھا میں، حکم کر۔ کہا عباس تیاری کر، تیاری کا سنا عباس ایک دم سینہ پھول گیا، اچھا ہاں اس گستاخی کا بدلہ لوں گا میں جو انہوں نے، مولا ایسی تیاری کروں گا دیکھنا، ہاں اور کیا تیار کروں مولا؟ ہاں بنو ہاشم کے جوانوں کو تیار کر عباس۔ عباس کا سینہ اور پھولا، ہاں اور کیا تیار کروں؟ گھوڑے تیار کر، تلواریں تیار کر، سامان حرب تیار کر۔ عباس ہر بات پہ سینہ پھلاتا، مولا ایسی تیاری کروں گا آپ دیکھیے گا۔ ایک بار کہا عباس اور محمل تیار کر۔ عباس محمل تیار کر، بس اب وہ پھولا ہوا سینہ عباس سمیت زمین پہ آیا ہے۔ حسین کہہ کے چلا گیا ہے، عباس پہ کیا بیتی میں کیا بتاؤں، لیکن عزاداروں حسین آیا ہے ادھر روضہ رسول پر۔ روایت کہتی ہے رسول کے دونوں ہاتھ، بڑی تیزی سے میں اختتام کر رہا ہوں، رسول کے دونوں ہاتھ قبر سے باہر آئے۔ آجا میرا مسافر بیٹا، آجا میرا غریب الوطن بیٹا، آجا میرا غریب حسین۔ عزاداروں نانا سے رخصت لی ہے، روایت کہتی ہے مولا آ گئے جنت البقیع۔ جنت البقیع میں آ کے بادشاہ نے، جہاں جنت البقیع کی حدود ہے وہاں خود کو زمین پر گرایا۔ تیرا مولا سجاد روایت کرتا ہے میرا بابا وہاں سے اپنی ماں کی تربت تک ایسے گیا جیسے ننھا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں، اور حسین پکارتا ہے اماں، حسین آیا، اماں آخری سلام، اماں حسین ملنے آیا، ماتم کرتے سننا۔ اب حسین سوچ رہا تھا میں نے نانا کو پکارا، نانا کے ہاتھ آئے، نانا نے بلایا آجا حسین، اب اماں کیسے بلائے گی؟ لیکن جیسے ہی قبر اطہر پہ آیا ہے نا حسین، بے ساختہ آواز آئی قبر سے، حسین اٹھ جا، حسین اٹھا، حسین جلدی سے گھر واپس جا، حسین آخری سلام کو آیا ہے اور حکم ملا حسین جلدی سے گھر واپس جا، تو شام کا گھر سے چلا ہے، رات ہو گئی ہے، میری بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے، تیرا انتظار۔ حسین اور میری بیٹی بڑی دیر سے کھڑی، اجرکم من اللہ۔ ہاں زادارو حسین واپس آئے ہیں، ہو گئی تیاری، بس ایک منظر سن لو، حوصلے سے ہاتھ باندھ کے، حوصلے سے ایک منظر سن لو۔ عزاداری ہوئی تیاری، فرشتے بھی بنی ہے۔ عباس لکھ حسین ابن علی، بسم اللہ پڑھ کے لکھا، لکھ اکبر، اصغر، قاسم، لکھتے گئے۔ عباس ایک اور فرشت بنا، عباس اب لکھ میری بہن کا نام۔ ذوالفقار تھامنے والے ہاتھوں سے قلم گر گیا۔ جو احساس میں روتے ہو نا سننا، عباس نے بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے کہا مولا یہ اسم لکھتے کیسے ہیں؟
بس عباس یہیں سے تیرا میرا سفر شروع. میں کہہ رہا ہوں نا لکھ. عباس نے آنکھیں بند کی, ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا, انما کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں اب بنت العلی لکھا. حسین دیکھ کے کہتے ہیں شاباش عباس, جیسے جیسے میری بہن نے سفر کرنا ہے تو نے ویسے ویسے. دوڑتا ہوا آیا اکبر, کان میں کچھ کہا. حسین نے اپنی گفتگو چھوڑی, مسند چھوڑی, فہرست چھوڑی. حسین اتنی تیزی سے چلے ہیں کہ حسین کا پاؤں دامن میں الجھا ہے. اکبر نے جلدی سے آگے بڑھ کے بابا کو سہارا دیا. ابھی اکبر ہے نا, حسین کو سہارا دیا. بابا کیا ہوا؟ کہا میرے ساتھ آؤ. حسین کا کہنا تھا بنو ہاشم کے جوان آئے ہیں, دروازہ توحید پہ کھڑے ہیں. دروازے کے پردے پر کچھ سرسراہٹ ہے. حسین آگے بڑھا ہے, حسین کھڑا ہوا ہے, لیکن حسین کے قدموں میں حسین نے کسی کو بیٹھے دیکھا. اب جو دیکھا عباس زانو زمین پہ ٹکائے بیٹھے ہیں. ادھر پردہ ہٹا, ادھر عباس نے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہیں. ادھر علی کی بیٹی کا قدم اٹھا. عباس نے کہا مخدومہ. عباس کے ہاتھوں پہ قدم رکھتے ہوئے عزادارو ہتھیلی پر لے کر عباس محمل کے پاس آیا ہے. اپنے شانوں کو جھکا کے کہا ان پہ قدم رکھا. ایک بار بھی عباس کے شانوں پہ قدم رکھ کے سوار ہوئے. میں کہوں گا مولا بے شک حق یہی تھا, جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ سفر پہ ایسے روانہ ہو. لیکن مولا مدینے سے روانگی ایسے ہے, آ دیکھ کربلا سے قافلہ کس عالم میں چلا ہے, کیا عالم تھا. لیکن عزادارو سب سے مشکل روانگی یہ نہیں تھی, سب سے مشکل روانگی تھی ایک بی بی جس کی تیاری بھی سب سے بڑی تھی. میں وقت اوپر لے گیا اس کے لیے معذرت, لیکن میں اس کے سوا چھوڑ نہیں سکتا ممبر. ہاتھ جوڑ کے صرف آدھا منٹ, جس کی تیاری بھی سب سے بڑی تھی. کون ہے وہ بی بی؟ وہ جو اکبر کی شادی کی تیاریوں میں سامان جوڑے جا رہی تھی. کسی نے آ کے کہا اتنا سامان اکٹھا کر رہی ہو بی بی, پوچھ تو لو آپ بھی جا رہی ہو. یکدم پلٹی, کہا بس اتنا بتاؤ اکبر جا رہا ہے. کہا جیسے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے ویسے اکبر میرے بغیر. عزادارو پتہ نہیں کیسی کروٹ لی زمانے نے. یہ حسین کی بیٹی تاریخ کہتی ہے کمر جھک گئی. پتہ ہے کیوں؟ سادات کی حویلیوں کی چابیاں اس بی بی کے ہاتھ پر آئی ہیں. عباس کو بلا کے کہتی چچا جا کر بابا سے کہنا میرے حصے کے اکبر کی زندگی سے 2 لمحے ادھار ملیں گے. پیغام جیسا تھا ویسا پہنچایا گیا. حکم ہوا اکبر کو, اکبر داخل ہوا. ایک بار اکبر داخل ہوا, بے ساختہ بی بی نے کہا اکبر رک جا, ایک لمحے کو رک. بی بی اندر گئی ہیں, ایک تشت لائی, زمین پہ رکھا, تشت میں مٹی ڈالی, مٹی میں پانی ڈالا, اس مٹی کو گوندھ کے گیلا کیا, اور ایک بار پیچھے ہٹ کر بہن نے دونوں باہیں کھولی ہیں اور ایک بار کہا آجا بھیا مجھ سے ایک بار آخری بار مل کے جا. اکبر تشت سے پہلو بچا کے گزرنا چاہ رہا تھا, بہن نے روکا, کہا بھیا نہیں, اس پہ قدم رکھ گیا. اکبر نے گیلی مٹی پہ قدم رکھا. بہن نے جلدی سے تشت کو اٹھا کے کہا اکبر اب تو جا, میں تیرے نقشے قدم پر رخسار رکھ کے تیرا انتظار کرتی رہوں.